بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز دوستو، آج ہم آپ کو قوم عاد اور اس کے بادشاہ شداد کا قصہ سنائیں گے جس نے دنیا میں اپنی جنت بنا رکھی تھی۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ قوم عاد تاریخ کی ایک طاقتور اور عظیم قوم گزری ہے۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے، لیکن قوم عاد نے ان کا انکار کیا اور ان پر عذاب نازل کر کے اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر ڈالا۔ قوم عاد ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے، اس لیے انہیں عاد ارم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ عدن کے ارد گرد آباد تھا۔ یہ لوگ بہت ہی لمبے قد اور مضبوط جسم کے لوگ تھے۔ اپنی طاقت و قوت کے بل سے یہ لوگ بہت جلد پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ ان پر کئی بادشاہوں نے حکومت کی، مگر دو بادشاہ ایسے آئے جن کی حکومت بہت بڑی اور جاہ و جلال والی تھی۔ ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، جو بھائی تھے اور اپنے زمانے میں بے شمار لشکر و خزانے جمع کیے تھے۔ یہ دونوں بھائی ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی کل حکومت عمان، یمن، عدن اور شمالی عرب کے علاقوں پر تھی۔ جب شدید کی موت واقع ہوئی تو پوری حکومت شداد کو مل گئی۔ اس نے تمام قبائلی سردار اور بادشاہوں کو اپنا تابع دار بنا لیا اور اس طرح پورا جنوبی عرب اس کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ اس نے اپنی حکومت کو عروج تک پہنچا دیا۔ دنیا کے دیگر ممالک کے بادشاہ اس کے تابع دار ہو گئے۔ اس فاروانی اور غلبے نے اس کو اتنا تکبر اور غرور کرنے والا بنا دیا کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس وقت کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام نے اسے سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا، مگر یہ کہنے لگا میرے پاس اب دولت و حکومت، دنیا کی آسائشیں، سب کچھ ہے، اب خدا کی عبادت کی ضرورت نہیں اور میں اب کسی کی اطاعت نہیں کروں گا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے جنت کا منظر دریافت کر لیا تھا کہ جنت کس طرح کی ہوگی اور اس میں کون کون سی نعمتیں پائی جائیں گی اور اس کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے اس نے زمین پر جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ یہ کہتا تھا مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں ہے جو خدا نے بنائی ہے، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں ہی بنا دوں گا۔ لہٰذا اس نے 100 بڑے اور طاقتور افراد کو جمع کیا اور ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا اور پوری دنیا کے ماہرین کو عدن آنے کی دعوت دی۔ اس نے اپنے بھانجے ضاحک کو، جو ایران کا بادشاہ تھا، پیغام بھیجا کہ جتنا سونا چاندی تمہارے پاس جمع ہے وہ فوراً میرے پاس بھیج دو۔ ضحاک نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تمام حکمرانوں اور سرداروں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کے کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجے اور کوہ عدن کے متصل ایک مربع شہر جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی کے قریب پہنچا دی، پھر ان بنیادوں کو سنگ سلمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو اس پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جوہرات سے جڑاؤ کیا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنوائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئیں۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دیے گئے۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی و یاقوت اور دوسرے جوہرات کے بنوا کر ان پر ٹانگ دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک، زعفران اور عنبر و گلاب سے سجایا گیا۔ یاقوت جوہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے جن پر پہرہ دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی، حکم دیا گیا کہ سارے شہر میں ریشم کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے
کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی کے اندر شراب، کسی کے اندر دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیے گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس جنت کو بنانے میں 300 سال لگے اور شداد کی عمر 900 سال کے قریب تھی۔ باغ علم کے مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ مغروریت کے انداز میں شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر زیور و جوہرات نچھاور کرنے لگے۔ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر ہی رکھا تھا کہ اس نے ایک اجنبی شخص کو اپنے قریب کھڑا دیکھا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، تیری جان لینے۔ شداد نے کہا، مجھ کو اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا، مجھ کو حکم نہیں۔ کہا، چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر جاؤں۔ جواب ملا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ لہٰذا ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک چیخ ماری۔ اسی وقت تمام شہر اپنی عالی شان سجاوٹوں اور محلات کے ساتھ زمین میں دفن ہو گیا اور اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ علماء و مورخین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آتی ہے۔ یہ روشنی اس شہر کی دیوار کی ہے۔